میں ہوں میزبان رفیع بسترو، اور آج ہمارے ساتھ مہمان ہے عالم دین مفتی سمیع اللہ، جو کہ ہمارے کچھ سوالوں کے جواب جو ہیں، جو ہمارے معاشرے میں اس ٹائم سب سے زیادہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، ان کے حوالے سے ہماری کچھ جو غلط فہمیاں ان کو دور کریں گے. تو اس حوالے سے آج ہم ان سے جو ہے کچھ مدد دیں گے، کچھ علم حاصل کریں گے. مفتی صاحب ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چادر اور چار دیواری کا تصور کہاں سے آیا؟ میں آپ کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا تاکہ معاشرے کے اندر جو دین کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں اس غلط فہمی کو ختم کیا جائے. چادر اور چار دیواری کا جو تصور ہے یہ کوئی معاشرتی تصور نہیں ہے، نہ یہ انسان کا بنایا ہوا ہے، بلکہ یہ خالصتاً الہامی، قرآنی اور خدائی تصور ہے. یعنی خدا تعالیٰ نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو اس کو زندگی گزارنے کا پورا نظام بنا کر دیا. اب قرآن میں اس تصور کا بڑی اچھے الفاظ میں ذکر ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. یہ خطاب ہے عورتوں سے کہ تم لوگ اپنے گھروں میں ہی ٹھہرے رہو اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلو. اب یہ ہمارے زمانے میں اگر کسی کو یوں کہا جائے تو وہ بہت برا محسوس کرتی ہے خواتین، حالانکہ یہ ہمارا جملہ نہیں ہے، نہ یہ کسی مولوی نے قرآن میں ڈالا، بلکہ یہ تو اللہ کی تعلیم ہے اس امت کے لیے. کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے اور اللہ انسان کی فطرت کو اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اس کی فطرت میں کیا چیز بھلی ہے کیا چیز بری ہے. جس نے بنایا وہ زیادہ اس کا علاج جانتا ہے. تو لہٰذا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ خواتین کو اکثر اوقات اپنے گھروں میں ہی رہنا چاہیے اور گھروں کے جتنے مسائل ہیں وہ خواتین کو حل کرنا چاہیے. پھر انسان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خواتین کے نکلنے کی کوئی مجبوری ہو جائے تو کیا اس میں بھی نہیں نکل سکتے؟ تو اس میں بھی قرآن نے رہنمائی کی ہے کہ نہیں، اگر اس طرح کے کوئی مسائل ہیں، آپ کو گھروں سے نکلنے کا کوئی تقاضا ہے تو آپ گھر سے نکل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی قرآن نے اصول بتایا. اور اللہ نے قرآن میں نبی علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کہا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عام عورتوں کو یہ حکم دو کہ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلیں وہ اپنے اوپر چادر ڈال کے نکلیں. یہ چادر کا تصور اور وہ چار دیواری کا تصور دونوں خدائی اور الہامی ہیں، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس زمانے میں بیٹھ کر اس تصور کی مخالفت کرتا ہے، جیسے کہ ہمارے زمانے میں جو یہ عورت مارچ میں بڑا غلیظ قسم کا نعرہ لگایا گیا کہ چادر اور چار دیواری ذہنی بیماری، ذہنی بیماری. اب چادر اور چار دیواری کا تصور خدائی ہے اور انسان اس کو ذہنی بیماری کہتا ہے. کیا یہ خدا کے دیے ہوئے نظام کا مذاق نہیں ہے؟ کیا خدا کے دیے ہوئے نظام کی تضحیق نہیں ہے؟ اس سے زیادہ تضحیق آمیز جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرا جسم میری مرضی سے زیادہ خطرناک جملہ یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے نظام کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور اس کا سلوگن بنا کر پورے معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے. اس کے رد عمل میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو کمزرف کہا جا رہا ہے. اس لیے اس چادر اور چار دیواری کا جو تصور ہے یہ ہماری مشرقی روایات بھی اس کو قبول کرتی ہیں اور ہمارے جو آبا و اجداد تھے ان کے نزدیک بھی چادر اور چار دیواری ایک مقدس جملہ تھا جس کو اب گالی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے ملک میں مذہب، سیاست اور ان چیزوں کے نام پہ جب مارچ ہو سکتے ہیں تو عورت مارچ کو لے کر اتنی تشویش کیوں ہے؟ اصل میں یہ پاکستان کی عوام کی تشویش جو عورت مارچ کو لے کر ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں، ایک وجہ نہیں کئی وجوہات ہیں. سب سے بڑی اور بنیادی وجہ جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اس مارچ کی قیادت کرنے والی جو خواتین ہیں، جیسے آپ کے سامنے ماروی سرمد صاحبہ ہیں، اس قسم کی بہت ساری خواتین ہیں جو اصل میں امریکی NGOs چلاتی ہیں. ان خواتین کا جو ماضی ہے وہ قوم، ملت، ملک اور فوج اور مذہب کے حوالے سے بہت داغدار ہے. اب اگر یہ خواتین
کسی مارچ کی قیادت کریں گی تو شکوک شبہات تو پیدا ہوں گے. اب یہ ماروی ثروت صاحبہ جو ہیں ان کے نزدیک جو ہے پاکستان کا جو بنیادی تصور ہے، پاکستان کا جو بنیادی نظریہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ کہتی ہیں کہ یہ نعرہ اس سے بھونڈا نعرہ تو ہے ہی نہیں کوئی دنیا میں. اور وہ اس تصور کو یکسر مسترد کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہم پاکستان کو ایک سیکولر ریاست دیکھنا چاہتے ہیں جس کے اندر مذہب کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر مذہب کا کوئی شق داخل نہیں ہونی چاہیے. یہ ان کا تصور ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، فوجی گشتی اور ملا، یعنی اتنے مقدس نعرے کو اتنا غلیظ ترین کر کے پیش کرنا، یہ ان کا ماضی رہا ہے اور ابھی بھی یہ اسی پر قائم ہے. اور یہ بات تو بالکل آن ایئر ہے، سب جانتے ہیں کہ ماروی ثروت صاحبہ کا مشن ہے، ان کی کاز ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ہم جنس پرستی کا قانون منظور کروائیں. اچھا. یعنی اگر 2 لڑکے یا 2 لڑکیاں آپس میں نکاح کرنا چاہتی ہیں، یا پھر کوئی لڑکا اور لڑکی بغیر نکاح کے آپس میں زنا کرنے پر بخوشی راضی ہیں، تو اس کو کوئی قانون نہیں روک سکتا، جبکہ ہمارا مذہب روکتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ایسا قانون بنانا چاہیے کہ اس کو منع نہ ہو، کیونکہ وہ اس پہ راضی ہیں. اب بتائیں کہ اگر اس طرح کی نظریات کی خواتین کسی مارچ کی قیادت کریں گی اور اس کی سیادت کریں گی اور اس کے صف اول کی محاذ پر کھڑی رہیں گی، تو لوگوں کے اندر تشویش پیدا نہ، تو ایک فطری بات ہے، فطری عمل کے لوگ تشویش میں مبتلا ہو جائیں گے اور اس عمل کو پاکیزگی کی نظر سے کبھی نہیں دیکھیں گے. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو عورت مارچ ماضی میں ہوئے ہیں، اس کے مشاہدے اور تجربے کے بعد یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ وہاں جو قیادت کرنے والی خواتین ہیں یا وہاں جو خواتین آتی ہیں، وہ خواتین کے مسائل کو کم ڈسکس کرتی ہیں. مذہبی اقدار اور اسلامی روایات اور ہماری جو خاندانی روایات ہیں، مشرقی روایات ہیں، ان کو زیادہ مجروح کرتی ہیں، ان کی زیادہ نفی کرتی ہیں. اب دیکھیں ان کا ایک نعرہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ چادر اور 4 دیواری ذہنی بیماری. اس نعرے کے اندر خواتین کے کون سے مسائل کا ذکر کیا گیا ہے؟ ناچ بلبل ناچ، تجھے کوئی نہیں روکے گا. یہ جو نعرہ، یہ جو سلوگن بنایا گیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس سلوگن کے اندر خواتین کے کون سے مسائل، کون سی حقوق کا تذکرہ کیا ہے؟ میں طلاق سے خوش ہوتی ہوں، بتائیں ہمارے معاشرے میں طلاق پہ کوئی خوش ہوتا ہے؟ اور یہ سکھایا جا رہا ہے، جو سلوگن وہاں، جو نعرے وہاں درج ہیں، یہ نعرے ان کے مقاصد کے عکاس ہیں. یعنی ان کا جو مقصد ہے، یہ نعرے اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں. نعروں کا ہمیشہ یہی مطلب ہوتا ہے، نعرے آپ کی جو کاز ہوتی ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں. تو اب وہاں جو نعرہ ہے کہ تمہیں اگر دوپٹہ اتنا ہی اچھا لگتا ہے اپنے آنکھوں پر باندھ لو. اب آپ بتائیں ہمارے معاشرے میں اگر باپ یا بھائی اپنی بہن یا بیٹی کو کہتا ہے کہ آپ پردہ کرو، وہ جواب میں اس کو کہے کہ تمہیں اگر دوپٹہ اتنا اچھا لگتا ہے اپنی آنکھوں میں باندھ لو، تو بتائیں اس سے مسائل حل ہوں گے یا اس سے مسائل مزید بگڑیں گے؟ یہ تو جتنی بھی نعرے لگائے جا رہے ہیں اس سے تو مسائل بگڑیں گے. عورت کو یہ سکھایا جا رہا ہے، لڑکیوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے شوہر کو یہ کہنا ہے کہ مجھے کیا پتا تمہارا موزہ کہاں ہے، اس سے تو مسائل کھڑے ہوں گے. میں تو کھانا خود گرم کر لو، بستر میں گرم کر دوں گی. یہ بے حیائی والے نعرے ہیں. اور سب سے گھٹیا نعرہ اس وقت کا، سب سے گھٹیا نعرہ، میرا جسم میری مرضی کے عنوان سے بات. سب بنیادی مسائل تو ہیں نا عورتوں کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ پہ، جیسے کہ تعلیم ہے، ان کی آزادی ہے، اور جیسے ان کو نوکری کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. اور اس طرح کی لوگوں کو جو عورت جا کے باہر کاروبار کرتی ہیں یا تعلیم حاصل کرتی ہیں، ان کو بڑی غلط نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ بنیادی مسئلے تو ہیں، جلا دیا جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے، یہ مسئلے تو ہیں نا ہمارے اس میں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، مسائل کون سے معاشرے میں نہیں ہوتے. دنیا کا کوئی ایسا ملک بتائیں جہاں پر یہ مسائل نہیں ہیں. دنیا کے ہر معاشرے کے اندر مسائل ہوتے ہیں، لیکن مسائل کو حل کرنے کا جو سلیقہ ہوتا ہے وہ آپ نے طے کرنا ہے یا شریعت نے طے کرنا ہے. اب آپ مجھے بتائیں ہمارے ملک میں جو خواتین کے مسائل ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق وہ خاندانی مسائل کے ساتھ ہے. اب خاندانی مسائل کیسے حل کیے جاتے ہیں؟ قرآن بھی اس کے بارے میں وضاحت بتاتا ہے اور ہماری مشرقی روایت بھی اس بارے میں بالکل واضح ہے. قرآن اور ہماری مشرقی روایت یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کے گھروں میں، خاندانوں میں کوئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کو گھروں کے اندر حل کیا جائے گا.
خاندانوں کے اندر حل کیا جائے گا. طلاق کا مسئلہ ہے, جہیز کا مسئلہ ہے, یا وراثت کا مسئلہ ہے, تو سب خاندانی مسائل ہیں, یہ گھروں میں حل کیے جاتے ہیں. یہ آپ کو کس نے کہا کہ اس قسم کے مسائل کو روڈوں پر, رستوں پر, چوکوں پر, چوراہوں پر, کلبوں میں لے کے جا کر اس مسائل کو حل کیا جائے گا, جب آپ کے ملک میں قانون بھی موجود ہے, آئین بھی موجود ہے, روایات بھی موجود ہے, طریقہ کار بھی موجود ہے, اور شروع سے اسی طریقے سے حل کیا جا رہا ہے, تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ ایک گھر کا مسئلہ روڈ پر بیٹھ کر حل کریں. اس نے مزید ہمارے ملک کا ماحول خراب کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہ جو مارچ ہے, اس میں جو تشویش کی لہر دوڑی ہے, جو لوگوں کو تشویش پیدا ہو, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں تو ایک نظام منظم ہے کہ مسائل کیسے حل کیے جائیں گے. تو یہ کون سا طریقہ نیا آ گیا کہ جس کے ذریعے سے آپ روڈ پر بیٹھ کر مسائل کو حل کریں. اگر ان متنازع نعروں کو اگر ختم کر دیا جائے تو پھر آپ اس مارچ کی حمایت کریں گے؟ بالکل بھی نہیں, کیونکہ یہ جو خواتین مارچ کر رہی ہیں, جو ان کی قیادت کر رہی ہیں, وہ کبھی اس نعرے سے دستبردار ہو ہی نہیں سکتی, یہ ان کے اختیار میں ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جن کی طرف سے ان کو بھیجا گیا ہے, جو ان کی پرورش کرتے ہیں, جو ان کو پالتے ہیں, انہوں نے پالا ہی ان کو اس وجہ سے کہ وہ جا کے پاکستان کے معاشرے میں مغربی معاشرہ ضم کرتے ہیں, اور مغربی روایات جتنی بھی ہیں جو یعنی ہمارے معاشرے کو کبھی قابل قبول نہیں ہے, یہ ہم اس روایت کو لا کر ہمارے معاشرے کے اندر داخل کرتے ہیں. اس کے لیے ان کو پالا گیا, اسی کے لیے ان کو فنڈنگ دی جاتی ہے. یعنی اس نعرے کی, یہ نعرہ ان کے لیے آب حیات کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ فنڈنگ ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی ایسی این جی اوز آپ مجھے بتائیں جو یہ کہتی ہو کہ ہمیں باہر سے فنڈنگ نہیں ہوتی. این جی اوز کہتے ہی اس میں جس کو باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے. تو ان کی یہ آب حیات, یہ نعرہ ان کے لیے آب حیات کی حیثیت ہے. اگر یہ نعرہ ختم کر دے, یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے, کیونکہ پھر یہ ان کی مثال اس بھینس جیسی ہوگی جو دودھ دینا بند کر دے تو اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے. تو اگر یہ نعرے سے دستبردار ہو جائے تو یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. صبح کو پاکستان کی عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے کو اپنے سلوگن سے منہا کر دیا جائے, اس کو ختم کر دیا جائے. رات کو پروگرام ہوتا ہے, ماروی سرمد صاحب اسی دن رات کو وہ آتی ہیں اور وہ اپنی بات کی ابتدا میرا جسم میری مرضی سے کرتی ہیں, اور اس کی انتہا میرا جسم میری مرضی سے کرتی ہیں. کیا مطلب؟ یعنی وہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم پاکستان کی عدالتوں کو اپنی جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں, ان کی کیا حیثیت ہے ہمارے سامنے. لہٰذا پہلی وجہ تو یہ ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم ان کی, اگر یہ اس سے دستبردار بھی ہو جائے پھر بھی ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے. دوسری وجہ اس کی آپ یوں سمجھے کہ یہ ہے کہ یہ جو مارچ کا تصور ہے, جو خواتین کے حقوق کا تصور ہے, یہ مغرب سے پاکستان میں آیا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو مغرب کی خواتین ہیں ان کے پاس اس قسم کے مارچ اور تحریکوں کے ذریعے سے بے شمار قانونوں میں تبدیلیاں کی ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتایا, کیا وہاں کی خواتین کے مسائل حل ہو گئے؟ کیا وہاں ان کا ریپ ہونا بند ہو گیا؟ کیا ان کے یہاں جو گھریلو ناچاکیاں تھیں وہ مسائل ختم ہو گئے؟ کیا ان کے یہاں جو عورتوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے یہ مسائل ختم ہو گئے؟ کیا وہاں پر جو طلاقوں میں بے شمار اضافہ تھا کیا وہ اضافہ ختم ہو گیا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنا مارچ, یہ تجربہ میں بتاتا ہے کہ اس مارچ سے مسائل حل ہی نہیں ہو سکتے. تو پھر کس سے حل ہوں گے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں کس سے. دو چیزیں ہیں کسی بھی معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے جس سے یہ مسائل حل ہوتے ہیں, ایک تعلیم, ایک تربیت. خواتین کے ساتھ جو ظلم کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ کھیتوں میں کام کرتی ہیں, ان کو مارا جاتا ہے, یہ اکثر کوئی پرانے دیہات ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے. وہاں تعلیم کی کمی ہوتی ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے, ہمیں تربیت کی ضرورت ہے. ہمیں عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کر ان کو کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا معاشرے میں اگر تعلیم کو پھیلا دیا جائے, تعلیم عام کر دی جائے, لوگوں کی تربیت کی جائے تو معاشرہ خود بخود اوپر چلا جائے گا. اس کے لیے مارچ نکال کر اور مردوں کو اس طرح کہنا, آپ نے دیکھا نہیں کہ یونیورسٹیوں کے باہر لڑکیاں اپنے منہ پر نقاب باندھ کر گزرنے والے مرد کو کہتی ہیں تم ریپسٹ ہو, تم ریپسٹ ہو, تم قاتل ہو, تم قاتل ہو. تو اس سے معاشرہ بنے گا یا معاشرہ بگڑے گا؟ تو یہ وجہ ہے کہ ہم اس مارچ کی کبھی حمایت نہیں کر سکتے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان جو خواتین ہیں, یہ جو مارچ کرنے والی جو خواتین ہیں, ان کا اصل ایجنڈا ہے کیا؟
مطلب جو اگر ہم کہیں کہ بھائی مطلب ان کا پوائنٹ کیا ہے, ایجنڈا آخر ہے کیا, کہ یہ کیا کرنا چاہتی ہیں, اور مطلب یہ کیا معاشرے کے اندر کیا چیز پیدا کرنا چاہتی ہیں. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, یہ مغربی جو روایات ہیں گھٹیا ترین, وہ اس کو یہاں پر نافذ کرنا چاہتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ یہاں باہر کی دنیا کو یہ بتائیں کہ پاکستان کے جو مرد ہیں وہ بالکل نکمے, یہ بیکار ہے, یہ عیار ہے, یہ ظالم ہے, یہ متشدد ہے, یہ کمظرف ہیں, یہ دقیانوس ہیں, یہ پتھر کے زمانے کے سوچ رکھتے ہیں. یہ ثابت کرنے کے لیے یہ ساری تحریک چلائی جا رہی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جب مرد کی قیادت ختم ہو جائے گی تو عورتوں کے ہاتھ میں سارا نظام آ جائے گا, اور پھر اس کے بعد جو تباہی ہوگی وہ آپ مغربی معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر فیملی سسٹم بالکل برباد ہے, ختم ہے. وہاں کوئی فیملی کا سسٹم نہیں ہے. وہاں پر پہلے بچے ہوتے ہیں, بعد میں جا کر سوچتے ہیں ہم شادی کریں یا نہیں کریں. تو یہ لوگ بھی یہاں یہ چاہتے ہیں, اور سب سے خطرناک چیز جو یہ وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہے کہ بیٹی کو باپ کے سامنے اور بہن کو بھائی کے سامنے کھڑا کر دیا جائے, تاکہ بیٹی اور بہن وہ اپنے باپ اور بھائی کو یہ کہے کہ دیکھو میں سینہ تان کے تمہیں کہتی ہوں کہ میرا جسم میری مرضی, تم میرے معاملات کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کرو. بس ان کا یہ ایجنڈا ہے اور یہی مقصد ہے. نہیں تو باہر کی قوتوں کو ہمارے ملک کے سینکڑوں مسائل ان سے کوئی سروکار نہیں ہے, وہ نظر نہیں آتے. اور اس قسم کے مسائل پر یہ لوگ فنڈنگ بھی کرتے ہیں, پیسہ بھی دیتے ہیں, لوگ بھی پالتے ہیں. یعنی بیسیکلی یہ ویسٹرن کلچر جو ہے وہ یہاں لانا چاہتے ہیں. بالکل. جو یہ ہمارے جو بیرونی جو طاقتیں ہیں, جو غیر مذہبی طاقتیں ہیں, وہ اصل میں مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتی ہیں. جی. وہ ان کا طریقہ, مطلب ان کا ذریعہ یہ ہے. اگر ہم کہیں کہ یہ ان کے ذریعے ہمارے مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. بالکل. ان کا یہ طریقہ واردات ان کا یہی ہے کہ اس کے لیے صنف نازک کا استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں صنف نازک یعنی عورت کی بڑی عزت کی جاتی ہے, بڑا احترام کیا جاتا ہے. لہٰذا ایسے فیس کو سامنے لانا مقصد تھا جس کو لوگ جن کو زبردستی روک نہ سکیں, اس کے خلاف لوگوں کا بس نہ چلے. اب ہمارے معاشرے میں تو عورت کو بڑی عزت کی جاتی ہے. اکا دکا واقعات کوئی قانون نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو عورت کی بڑی عزت ہوتی ہے. آپ آتے ہیں, ہم جب لفٹ سے اوپر آتے ہیں ایک جگہ ہوتی ہے عورت پہ نہیں چلتی. ہاں بالکل صحیح. بالکل. اور بلوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں, اس میں ہم آگے اس کو ان کو لیڈیز کو بس میں اگر سفر کر رہے ہیں تو لیڈیز کو جگہ دے دیں گے. بالکل. بیگ میں ہر چیز میں جاتے ہیں, وہاں پر ہمارا پورا معاشرہ احترام کے ساتھ. بالکل بالکل. یہ ہمارا مذہبی ہمیں سکھاتا ہے ہمارا دین, اور یہ ہمارا کلچر بھی ہے. بالکل. دونوں طریقے سے ہمارا یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں عورت کی. بالکل. مطلب یہ تو دشمنی ہے کرنا بیسیکلی. تو بڑی مہربانی, آپ نے اتنا ٹائم نکالا ہمارے لیے, اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ویورس کو جو ہے کافی سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. اور انشاءاللہ ہم آگے بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ اسی طرح جو بھی کرنٹ ایشوز ہیں ان پہ ہم بات کرتے رہیں, اور مفتی صاحب سے ان ساری باتوں کی خدمت حاصل کرتے رہیں. اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے, اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں, اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.